نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج ارشد ملک انتقال کر گئے۔ سابق جج ارشد ملک کورونا کے باعث ایک ہفتے سے وینٹی لیٹر پر تھے۔ کچھ روز اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں کورونا کے مزید 3,262 کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد 4,10,072 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 55 اموات، جاں بحق افراد کی تعداد 8,260 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 8.16% ہو گئی۔ کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ وزیر اعظم نے کورونا سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، کورونا وبا دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو درپیش ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بدعنوان سیاست دانوں اور جرائم پیشہ افراد کی لوٹی ہوئی دولت واپس کی جائے۔ وبا کے خاتمے تک کم آمدن اور غریب ممالک کے قرض معطل کیے جائیں۔ کم ترقی پذیر ملکوں کے لیے رعایتی قرضوں کی سہولت دی جائے۔ حکومت مخالف تحریک پاکستان ڈیموکریٹک کا آج سے ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان۔ ترجمان میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ پہلے پشاور میں FIR درج کی گئی اور پھر ملتان میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ PDM رہنماؤں کے خلاف مقدمات حکومت کی بوکھلاہٹ ہیں۔ جیل سیاستدان کا دوسرا گھر ہے، لہٰذا اپوزیشن کو ایسی دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ PDM کی قسمت میں رونا لکھا ہوا ہے، یہ ٹولہ آئندہ بھی روتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا، اپوزیشن دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مفاد پرست ٹولے کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ کورونا میں عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اجتماع کرنا سیاسی حماقت ہے۔ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ PDM کو اپنے منفی رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عام شہریوں کی وزیر اعظم عمران خان تک براہ راست رسائی کا معاملہ۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ عوام کے سامنے لانے پر فیصلہ سٹیزن پورٹل کی کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان خود جاری کریں گے۔ سٹیزن پورٹل کے 2 سال مکمل ہونے پر آج سپہر وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب ہوگی۔ کرپشن کے مہاراجوں کا خراب معیشت کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں، اب بیماری اور مکاری کی سیاست ہی ان کا مقدر ہے۔ گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 20% ہوا اضافہ۔ گزشتہ ماہ فارماسیوٹیکل اشیاء کی برآمدات میں بھی 20% اضافہ ہوا۔ ایک ماہ میں سرجیکل اشیاء 11، خواتین گارمنٹس 4% سے زیادہ برآمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب میں 3 نیشنل پارکس کی منظوری دے دی۔ فردوس عاشق خوان کہتی ہیں، یہ پارکس ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ پارکس نایاب جنگلی حیات کے تحفظ اور عوام کی تفریح کا باعث ہوں گے۔ پارکس پنجاب میں ٹورزم کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے۔ ماحولیاتی تحفظ اور عوامی دلچسپی کے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ چین نے سی پیک منصوبے کو پاک چائنا مشترکہ کاوشوں کا اہم پائلٹ پروگرام قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کہتی ہیں، سی پیک کے تحت متعدد شاہراہوں کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، معاشی ترقی کو فروغ ملا ہے اور مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں، کورونا وائرس کے باوجود سی پیک کے تمام منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 5 برسوں میں سی پیک کے تحت 22 تعمیراتی منصوبے مکمل ہوئے۔ امن اور معاشی نمو پر مبنی مستقبل کی امید روشن ہوئی۔ بھارت سی پیک کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرتا ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں، بھارتی دہشت گرد چینی افرادی قوت اور مقامی لیبر پر حملے کرتے ہیں۔
हम मुकम्मल तैयार हैं, चैलेंजेस से निपट रहे हैं। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दे दी। सी पैक हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा। आगाही मुहिम में मीडिया का भरपूर किरदार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया की तारीफ। कहा NCOC में फौजी और सिविलियन की मरबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करता हूं। हम सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को नैब तलबी का दूसरा नोटिस। अब्दुल हफीज शेख पर साबिक अदवार में कौमी खजाने से $1 करोड़ से जायद की गैर कानूनी अदायगी का इल्जाम। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हफीज शेख को 1 दिसंबर को तलब किया था, मगर मुशीर खजाना पेश नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को जलसा होकर रहेगा। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत में भी नहीं देखा। इमरान नियाजी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं महंगाई बढ़ गई, गुर्बत बढ़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना। 13 दिसंबर को जलसा होगा। लाहौरियों को रुकावटें हटाना आती हैं। लाहौर का जलसा हुकूमत के खात्मे का एक अहम कदम होगा। जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 13 दिसंबर के जलसे से हुकूमत को समझ आ जाएगी। इमरान खान इस्तीफा दे देते तो आपके लिए बेहतर होता। शहबाज शरीफ को बगैर किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं की जा सकी। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी कहते हैं सरदार अख्तर मैंगल के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ख्वाहिश है कि BNP दोबारा इत्तेहाद में शामिल हो। कोई भी मेंबर करप्शन में मुलव्वस हो तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इसाक डार जैसे लोग मुल्क लूट कर खा गए। उन्हें पाकिस्तान की जरूरत तब ही हुई जब उन्हें कमाना था। आजम खान सबाती कहते हैं अपोजिशन को अवाम, कानून, आइन और जमहूरियत से कोई गरज नहीं। जो एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं करते थे, चोरी का माल बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। अल्लाह सब जानता है कि चोरी और लूट मार किसने की। अपने घर में तो टेस्ट के बाद लोगों को आने की इजाजत, लेकिन आवाम को जलसों में बुलवा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती है PDM लाशों पर सियासत करना चाहती थी। लाहौर जलसे की दरखास्त दी नहीं, शोर मचाना शुरू कर दिया। इजाजत मांगी गई तो कानून के मुताबिक गौर होगा। पंजाब असेंबली से 68 बिल्स मंजूर करवाए जाएं, जिसकी माजी में मिसाल नहीं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एहतसाब के खौफ से लीगी कायदीन धमकियां देने पर उतर आए। अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत के सामने गीदड़ भभकियों का कोई फायदा नहीं। अपोजिशन चाहे खंबे पर चढ़े या कंटेनर पर, NRO नहीं मिलेगा। मुराद सईद कहती है मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए सिस्टम ला रहे हैं। अब कोई प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार होगा, ना ही अखराजात बढ़ेंगे। उलमा इकराम की हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहती हैं कोरोना से बचाव के लिए अल्लाह से रुजू जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में योम दुआ मनाने का फैसला। कोरोना की वजह से स्कूलों की बंदिश से पाकिस्तान के 4 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासिर। जनूबी एशिया के 88% बच्चों के पास घरों पर इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं। डिजिटल तकसीम अदम मसावात का सबब बन रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट जारी। कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील के लिए हिकमत अमली तैयार। वैक्सीन तरसील स्ट्रेटजी का नाम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान होगा।
ویکسین ایڈمنسٹریشن پلان توسیع پروگرام حفاظتی ٹیکہ جات کا تیار کردہ ہے۔ NCOC نے ویکسین ایڈمنسٹریشن پلان کی منظوری دے دی۔ کرونا ویکسین کی سٹوریج ملک گیر ترسیل EPI کے سپرد۔ حکومت پنجاب نے ہوٹل، کیفے اور ریسٹورنٹس کے اندر کھانا کھانے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فوڈ پوائنٹس کھانے پینے کے انتظامات صرف کھلی جگہوں پر کر سکتے ہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھنے کا انتظام SOPs کے مطابق سماجی فاصلے کو قائم رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ کراچی کے ساحل پر زیر تعمیر دوسرا ایٹمی بجلی گھر تکمیل کے آخری مراحل میں کینیوب 2 کے پلانٹ میں فیول لوڈنگ کا عمل شروع۔ بجلی کی باقاعدہ پیداوار آئندہ سال اپریل سے شروع ہو جائے گی۔ تیسرا پلانٹ 2021 کے آخر تک اپنی پیداوار شروع کر دے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ان ہاؤس تبدیلی کی حمایتی، کہتے ہیں اگر حکمران عددی برتری کھو دیتے ہیں تو انہیں حکومت کا کوئی حق نہیں۔ حکومت نے جلسے روک کر اپنی کمزوری ظاہر کر دی۔ جلسے کرنا PDM کا آئینی حق ہے۔ ہمارا مطالبہ فرد کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے۔ PDM اور حکومت میں اختلاف صرف اقتدار کا ہے۔ شیخوپورہ میں شدید دھند کی وجہ سے 7 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق دھند کے باعث بند موٹر وے کو کھول دیا گیا۔ گجرات شاہ مقیم میں کرنٹ لگنے سے 2 کمسن بچے جاں بحق ہونے والوں میں 4 سالہ عدنان اور 9 سالہ حنان شامل۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ قومی اسکواڈ کو آئسولیشن میں ٹریننگ کی اجازت ایک بار پھر مؤخر۔ نیوزی لینڈ ہیلتھ اتھارٹی کا قومی اسکواڈ کے ٹیسٹ نتائج پر عدم اعتماد کا اظہار۔ حکام کا کہنا ہے کورونا کے منتقل ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستانی قومی اسکواڈ میں متعدد ایکٹیو کورونا کیسز ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ عوام کی صحت اور کھلاڑیوں کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ CEO PCB وسیم خان اور ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کپتان بابر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وسیم خان نے دونوں سے قومی اسکواڈ کی خیریت دریافت کی۔ وسیم خان نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بورڈ نیوزی لینڈ کرکٹ سے رابطے میں ہے۔ کھلاڑی اپنی آئسولیشن کی مدت پوری کرنے کے بعد کرکٹ پر فوکس کریں۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 15,10,000 سے زائد ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا کے 4,53,00,000 سے زائد مریض صحتیاب۔ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,54,00,000 سے زائد ہو گئی۔ امریکہ میں کورونا سے مزید 2,745 اموات، تعداد 2,82,000 سے زائد ہو گئی۔ برازیل میں کورونا سے مزید 739 اموات، تعداد 1,75,270۔ بھارت میں کورونا سے مزید 445 اموات، تعداد 1,39,102۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ماہر وبائی امراض ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کو عہدے پر کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔ وہ ان کی کورونا وائرس ٹیم کا حصہ بنے، وہ ماضی کی طرح اپنا کام جاری رکھیں۔ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سے غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ الزام عائد کیا گیا کہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلبرداری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن کے ہوٹل کو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ادائیگی کی گئی۔ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کی قتل پر پاکستان کی شدید مذمت۔ فریقین پر صبر و تحمل سے کام لینے اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فوری بند کرے۔ سرد موسم اور لمبی ڈیوٹی، مقبوضہ کشمیر میں 2 بھارتی فوجیوں کی خودکشی، دونوں نے اپنی رائفل سے ہی خود کو گولیاں مار لی۔
कोरोना के खात्मे के लिए हमें उसे हर जगह से मुकम्मल खत्म करना होगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं वैक्सीन की मसावी तकसीम के लिए आलमी कोशिशों को यकीनी बनाना होगा। वबाई मर्ज ने हमें अदम मसावात का सबक दिया है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने कोरोना से निपटने के लिए अपनी GDP का 20% खर्च किया। तरक्की पजीर ममालिक महज 2% ही खर्च कर सके।